نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج ہم سورہ بقرہ کی فضیلت اور اہمیت پہ بات کریں گے. سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے. اس میں کل آیات 286 ہیں، اور اہل علم کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور یہ مدینے کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، سوائے اس آیت کے: اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی آخری نازل کردہ وحی ہے، اور اسی طرح سود والی آیات بھی آخر میں نازل ہوئیں. سورہ بقرہ کے جملہ فضائل میں جب سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پر بھی، جس گھر میں بھی، جس جگہ بھی، تو وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی کھجور کے کھلیان یعنی باغات میں ایک شب قرآن پڑھ رہے تھے. ان کا گھوڑا کودنے لگا، پھدکنے لگا، اور وہ پڑھتے جا رہے تھے. پھر وہ کودتا، پھر وہ پڑھنے لگے، پھر وہ کودنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ میں ڈرا کہ کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے. یعنی یحییٰ جو تھا وہ ان کا بچہ تھا جو ساتھ میں سویا ہوا تھا. تو جب وہ سورہ بقرہ پڑھنے لگے تو وہ گھوڑا جو ہے وہ کودنے لگا، پھدکنے لگا. تو پھر وہ بچہ ساتھ میں سویا ہوا تھا، ان کو ڈر لگا کہ کہیں وہ گھوڑا جو ہے وہ بچے کو کچل نہ دے. سو میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان سا میرے سر پر ہے کہ اس میں چراغ سے روشن ہے، اور وہ اوپر کو چڑھ گیا یہاں تک کہ میں نے اس کو پھر نہ دیکھا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوا. عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شب کو اپنے کھلیان میں قرآن پڑھتا تھا کہ یک بارگی میرا گھوڑا کودنے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پڑھتے جاؤ اے ابن حضیر. انہوں نے عرض کیا: میں پھر پڑھتا گیا تو پھر وہ کودنے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پڑھتے جاؤ اے ابن حضیر. انہوں نے کہا: میں پھر پڑھنے لگا تو وہ گھوڑا پھر سے کودنے لگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پڑھتے جاؤ اے ابن حضیر. انہوں نے کہا: جب میں فارغ ہوا اور یحییٰ گھوڑے کے پاس تھا تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں یحییٰ کو کچل نہ ڈالے، اور میں نے دیکھا کہ ایک سائبان سائے جس کے اندر چراغ سے روشن تھے وہ اوپر کو چڑھ گیا یہاں تک کہ میں اس کو پھر دیکھ نہیں پا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سنتے تھے. اگر تم پڑھتے جاتے تو صبح کرتے اس طرح کہ لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور وہ ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہتے. یعنی سورہ بقرہ جب آپ پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے گھیرا کیا ہوا تھا، ایک سائبان کی طرح، ایک چھتری کی طرح، ایک امبریلا کی طرح، اور
چراغوں کی طرح ان کی چمک تھی، روشنیوں کی طرح ان کی چمک تھی، تو وہ بالکل اتنے قریب آ گئے تھے، وہ ان کو نظر آ گئے صحابی کو۔ پھر انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی یہ بات، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر آپ پڑھتے جاتے اور صبح ہو جاتی تو فرشتے باقی لوگوں کو بھی دکھنے لگتے، آپ پڑھتے جاتے، لیکن ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ وہ گھوڑا بدک رہا تھا تو کہیں وہ ان کا جو بچہ سو رہا تھا یہی یا ان کو کچل نہ دے۔ تو سورہ بقرہ کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے، جہاں بھی پڑھی جاتی ہے، وہاں فرشتے گھیرا کر لیتے ہیں اور آسمان سے اتر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ شیطان کو بھگانے والی سورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کیں اور انہی 2 آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا، لہٰذا جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آگے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پیر پر رکھ کر گانا گائے اور سورہ بقرہ کی تلاوت چھوڑ بیٹھے، کیونکہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جو گھر کتاب اللہ کی تلاوت سے خالی ہو اس دل کی طرح ہوتا ہے جو کتاب اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سارے گھروں کو، سارے مسلمان گھروں کو یہ توفیق دے اور ہمت دے کہ روزانہ بلا ناغہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، تلاوت کو لگائیں۔ آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے اور آرام سے آپ کوئی بھی کسی کی بھی قاری کی تلاوت گھر میں لگا سکتے ہیں اور سکون سے اپنا کام بھی کریں، اور گھر میں تلاوت چل رہی ہو تو شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی اس کے ان دونوں آیتوں کی جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی کسی بھی برائی کے خلاف اس کے لیے کافی ہیں، اسے ہر مکروہ سے بچائیں گی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیام اللیل سے بھی اسے بے نیاز کر دینے والی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ پورے قرآن کی تلاوت سے بے نیاز کر دینے والی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوا تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تیسرے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو جو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا کی گئیں جو عرش کے نیچے موجود خزانے کا حصہ ہیں، مجھ سے یہ پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ معذرت۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہیں دونوں آیتوں پر سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جاتی ہیں، ممکن نہیں کہ شیطان اس گھر کے قریب آ سکے۔ یہ وہی حدیث مبارکہ دوسرے راوی کے ساتھ تکرار میں آئی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت جو کہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زکوٰۃ رمضان کی نگرانی کے تعلق سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو، شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے آخر تک۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا۔ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا، 3 راتوں سے وہ تمہارے پاس آ رہا تھا اور 3 راتوں وہ تمہیں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر رہا تھا۔ اس نے یہ بات سچ کہی لیکن وہ خود جھوٹا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، اللہ کی کتاب میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کون سی آیات اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے پاس سب سے بڑی ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا، یعنی شاباشی دی، اور فرمایا، اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس مہاجرین کے صفے میں آئے تو آپ سے ایک شخص نے پوچھا، قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اس سے جنت میں جانے سے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا سوائے موت کے، اسے کوئی روک نہیں سکتا سوائے موت کے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران کی فضیلت۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن کو قیامت کے دن لائیں گے اور ان کو بھی جو اس پر عمل کرتے تھے، یعنی قرآن پاک بھی آئے گا اور قرآن پاک کو پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے دونوں آئیں گے، اور سورہ بقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی 3 مثالیں دیں کہ میں نے ان کو آج تک نہیں بھولا۔
اول یہ کہ وہ ایسی ہیں جیسے دو بادل کے ٹکڑے، یا ایسی ہیں جو دو کالے کالے سائبان اور ان میں روشنی چمکتی ہو، یا ایسی ہیں جیسے قطار باندھی ہوئی چڑیوں کی دو ٹکڑیاں، اور وہ دونوں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے حجت کرتی ہوں گی۔ یعنی سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ ساتھ پڑھنے والوں کی جن کی یہ پابندی کرتے ہیں تو قیامت کے روز وہ صاحبان کی طرح سر پہ سوار ہوں گی، جب تک حساب کتاب ہوگا وہ ٹھنڈی چھاؤں بن کر پڑھنے والے کے اوپر سر پر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا، اور دو چمکتی ہوئی صورتیں پڑھو یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ وہ میدان قیامت میں آئیں گی گویا دو بادل ہیں، یا دو سائبان ہیں، یا دو ٹکڑیاں ہیں اڑتے جانور کی، اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت کرتی ہوئی آئیں گی۔ اور سورہ بقرہ پڑھو کہ اس کا لینا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل پرست جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کتنی بڑی رحمتیں نعمتیں ہم پر برکتیں نچھاور کی ہیں، ہم سمجھنے والے بن جائیں۔ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، سورہ بقرہ سیکھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، اور اس کا باطل پرست کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ ایک گھڑی خاموش رہے، پھر فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن پھول ہیں، قیامت کے دن جو اپنے پڑھنے والوں پر بدلی کی مانند یا صف بند پرندوں کی دو ٹکڑی کے مانند یہ سایہ کریں گی، اور بے شک قرآن قیامت کے دن حافظ قرآن کے پاس تھکے ماندے شخص کی طرح اس وقت آئے گا جب وہ قبر سے نکلے گا اور اس سے کہے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا میں تمہیں جانتا، تو وہ کہے گا میں وہ تمہارا قرآن ہوں، میں تمہیں نہیں جانتا، تو وہ کہے گا میں تمہارا قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرمی میں پیاسا رکھا اور تمہیں رات میں جگائے رکھا جبکہ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور بے شک تم آج ہر تجارت کے پیچھے ہوگے، چنانچہ اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں خلد دیا جائے گا اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جسے پوری دنیا والوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں پہنا ہوگا۔ وہ دونوں پوچھیں گے ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا؟ یعنی والدین کہیں گے کہا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ پھر اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات اور اس کے کمروں میں چڑھتے جاؤ، لہٰذا وہ برابر چڑھتا جائے، جیسے جیسے پڑھتا جائے گا جلدی پڑھے، وہ چاہے جلدی پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ پڑھتا جائے گا اور وہ جنت کے درجوں پر چڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں روشن پھول کو پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن بدلی کی مانند صف بند پرندوں کی تو ٹکڑی کے مانند آئیں گے۔ یعنی سبع مثانی کے بارے میں جس سے مراد یہ دونوں لمبی صورتیں ہیں، فرمان نبوی ابتدائی 7 صورتیں سے مراد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ سبع مثانی کے بارے میں جو لمبی صورتیں ہیں نا،
شروع میں سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ یونس کہا گیا ہے، سورہ کہف بھی ہے، سورہ انفال کے ساتھ سورہ برات مراد ہے سورہ۔ تو یہ 7 صورتیں ان کے بارے میں روایت ہے کہ یہ لمبی صورتیں سیکھ لیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ 7 صورتیں سیکھ لی جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 لمبی صورتیں دی گئی ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو 6 دی گئی تھیں، جبکہ انہوں نے تختیاں جن پر تورات لکھی ہوئی تھی زمین پر ڈال دیں تو وہ آیتیں اٹھا لی گئیں اور 4 باقی رہ گئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 آیات، زبور کی جگہ 100 آیات والی صورتیں، انجیل کی جگہ مثانی دیا گیا اور مفصل کے ذریعے مجھے فضیلت دی گئی۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی اور ساتھ میں سورہ آل عمران کی فضیلت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مومن مرد و زن، ہر مسلمان مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے کو روزانہ کے بنیاد پر دن میں کسی بھی ٹائم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے روز وہ ان کے اوپر بادلوں کی طرح سایہ بن کر رہیں، اور جب تک حساب کتاب ہو، جہاں پر کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا اور پسینے میں شرابور ہوگا، تو وہاں پر یہ سایہ بن کر کھڑی رہیں گی جب تک حساب کتاب ہو۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اپنے چنے ہوئے اور پسندیدہ بندوں میں شامل کرے جہاں پر قیامت کے روز ان پر یہ دونوں صورتیں سایہ فگن ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔